محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بیٹھ کر کے ٹی وی پہ فلم دیکھتا رہوں, ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھتا رہوں, ان کے جسم کو تھرکتا دیکھتا رہوں. کون دیکھ رہا ہے اور میری پکڑ کرنے والا کون ہے؟ تنہائی میں گناہ کرنے والوں سنو, علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں جو لوگ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں, گویا کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. تنہائی میں گناہ کرنے والوں اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرنے والوں, گویا تم اللہ کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہو. اور دنیا کی کون سی طاقت ہے جو خدا سے لڑ سکے؟ نمرود آیا, لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. فرعون آیا, دریا کے اندر ڈبو دیا گیا. مسلمانوں, لاشعوری طور پر آخر ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جہنم کے گڑھے کی طرف جھونک دیا. لوگ کہتے ہیں انسان اپنا اپنا دیکھتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ کاش انسان اپنا اپنا دیکھنے لگے. اگر انسان اپنا اپنا دیکھنے لگتا تو شاید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناتا, جہنم کا کنڈا نہ بناتا, اپنے آپ کو جہنم کی راہ پر نہ لے جاتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ سیریل, یہ ٹی وی چینل, آپ کو پتا ہے ایکتا کپور نام کی ایک خاتون نے ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا, جس کا انٹرویو کو اخبارات نے شائع بھی کیا, اس نے کہا یہ گھریلو سیریل شروع کرنے کا ہمارا ایک مقصد ہے کہ آج عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے, افیئر کرتا ہے, اور عورت گھر میں پڑی رہتی ہے. تو ہم ان سیریلوں کے ذریعے سے عورتوں کو بھی یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات ناجائز طور پہ قائم کر کے اپنی زندگی کو موج مستی میں گزارتا ہے, ویسے ایک عورت کئی مردوں سے اپنے تعلقات کو قائم کر سکتی ہے اور وہ بھی موج مستی میں زندگی گزارتی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ٹی وی گھر میں لانے کا بڑا شوق ہے, لیکن ٹی وی گھر میں لانے والوں اور سیریل کے دروازے کھولنے والوں, تم گویا کہ اپنی عورتوں کے لیے ناجائز راہوں کو ہموار کر رہے ہو, اپنی بیٹیوں کو آوارگی کا رستہ دکھا رہے ہو. جب بھی لوگوں نے قرآن و سنت سے منہ پھیرا ہے ان کو رونا نصیب ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کیا, جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اکثر بچے ان کے باپوں کے نہیں ہوں گے, وہ کسی اور کے ہوں گے. زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ بچوں کی اکثریت ناجائز ہوگی. آج آپ اس کو بھی دیکھ لیں, اور میری زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. اہل خیرت پر آیا ہے, اہل شعور جانتے ہیں, دانشوروں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ اللہ اکبر, زنا کتنی کثرت سے ہو رہا ہے, زنا کو کتنا عام کر دیا گیا ہے, اور اس کا سب سے بڑا سبب گھروں میں سیریل ہے. سیریل کے مناظر وہ ہیں کہ بچیوں کو باضابطہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ظاہر میں ہم نے اپنے حلیے کو دیندار بنایا, ہم نے ظاہر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, دلوں سے خشیت ربانی ختم ہو گئی, دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا. اب جب پکنک پر جاتے ہیں تو زنا کا پلان لے کر کے جاتے ہیں, عیاشی کا ماحول لے کر کے جاتے ہیں, برائی کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا,
بعض गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह दे या ना दे, मौला कभी माफ करता है, कभी सजा देता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में देता है और आखिरत में बचा लेता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया और आखिरत में मिलती है और उसकी सजा नस्लों तक अल्लाह देता ही रहता है। उस गुनाहों की सजा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा जुर्म है जिसकी सजा नस्ल दर नस्ल मिलती है? मेरे सरकार ने फरमाया, उसी को जिना कहते हैं। आज जिना को आम कर दिया गया। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतें कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहेगी। आकाए करीम ने फरमाया, सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह, वो दौर भी आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर नंगी होगी। लेकिन सरकार, ये मतलब समझ में नहीं आया कि कोई कपड़ा पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे सरकार ने फरमाया, कपड़े पहनकर नंगा रहने का मतलब ये है कि माज़अल्लाह वो औरतें इतने बारीक और पतले लिबास पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनके जिस्म का नशीबो फराज नजर आएगा। इतने तंग और फिटिंग में कपड़े पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी जिस्म की हयत कज़ाई नजर आएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज वो कपड़े पसंदीदा नहीं हो गए, आज उन कपड़ों से मोहब्बत नहीं हो गई। आज हर आदमी चाहता है कि मेरी बीवी की इज्जत महफूज रहे, मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे।